کو لوٹتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں میں جو تنگ حال ہیں بخشش کرتے ہیں، جو لوگ قرض دار قرض کے ادا کرنے سے عاجز ہیں ان کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کیا کرنے نا، قرضے ادا کرنے۔ اور جو مبتجنہ کی ملیا نا فیض اولیاء کاملین کو انہوں کی پوچھو قرضے ادا کرنے نہیں، کس طرح کرم فرمانے۔ الحمدللہ ایسے ایسے سبب پیدا فرمائے انسان نے عقل و گمان میں نہیں چیزوں میں۔ فرماتے ہیں وہی بادشاہ ہے، اولیاء اللہ بادشاہ دنیاوی بادشاہوں جیسے نہیں۔ اور اگر دیکھو نا اس وضاحت بھی فرمانے دنیاوی بادشاہوں جیسے نہیں، کیونکہ دنیاوی بادشاہ صرف لوٹتے ہیں اور بخشش نہیں کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ حاضر پر خیرات کرتے ہیں اور غیر حاضر کی انتظاری میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے لیتے ہیں، مخلوق کے ہاتھوں سے نہیں۔ ان کے اعضاء کی کمائی مخلوق کے لیے اور ان کے دلوں کی کمائی خاص انہی کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہش اور اغراض نفسانی کے لیے نہیں۔ اور یہ اللہ نے کیا ہونی ہے دل رضا، صرف اللہ کی راضی کرنا سا، اللہ نے رضا واسطے، ریاکاری واسطے نہیں، دکھاوے واسطے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے واسطے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ واہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے لیتے ہیں، مخلوق کے ہاتھوں سے نہیں۔ ان کے اعضاء کی کوئی کمائی مخلوق، ان کے اعضاء کی کمائی مخلوق کے لیے اور ان کے دلوں کی کمائی خاص انہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہش اور اغراض نفسانی کے لیے نہیں۔ نہ ان کے غرض تعریف اور صفت کرانی ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر اور خلقت پر تکبر کو چھوڑ دے، کیونکہ ظالموں کی صفات سے ہے جن کو منہ کے بل اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں جھونکا دے گا۔ تکبر غرور نسزا کے جہنم، تیرا غرور اللہ کے غضب کا نشان ہے۔ جب مؤذن نماز کے لیے پکارے تو تم قبول نہ کرو تو تم نے اللہ پر تکبر کیا۔ اللہ پر سماعت کرو۔ غوث پاک کیا فرمانے جس سے مؤذن اذان آ ہے تو اگر نماز واسطے نہیں جانا پیا تو اللہ پر تکبر کیتا ہے۔ ذرا غور کرے کہ بے نمازی میرے غوث رجپال کی کتنا ناپسندیدہ ہے، بہت ناپسند ہے۔ فرمایا کہ اگر تو او مؤذن نماز واسطے پکارنا پیا اور تو نماز پڑھنے واسطے نہیں گیا، ضائع کر بیٹھے ہیں، تو پھر تو اللہ پر تکبر کیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب مخلوق میں سے کسی پر ظلم کیا تو بھی اللہ پر تکبر کیا۔ اللہ کی طرف رجوع کر اور اخلاص سے توبہ کر قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کمزور کے ہاتھوں ہلاک کر ڈالے۔ بڑے بڑے تکبر حضرات کرنے والے بندے جڑے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے نا، عام جے بندے کو ہوئی سکنا اس کے اللہ کرے چھوڑے اللہ تعالیٰ، تو اس نے تکبر کو دے گیا، پھر خاک ہی ملی گیا نا۔ جیسے نمرود وغیرہ بادشاہوں کو مروا ڈالا جب انہوں نے تکبر کیا، عزت کے بعد ذلیل کر دیے، امیری کے بعد تنگ دست کر دیے گئے، نعمتوں کے بعد عذاب دیا، اچھی زندگی کے بعد مار دیے۔ خوف خدا والوں میں سے ہو جاؤ، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ ایک شرک ظاہری ہے اور ایک شرک باطنی ہے۔ شرک ظاہری بت پرستی ہے اور شرک باطنی خلقت پر بھروسہ کرنا اور ان سے نفع اور نقصان دیکھنا ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا ہے اور اس سے پیار نہیں کرتے، اور دنیا کے مالک ہیں خادم نہیں۔ دنیا ان کو چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتے، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے، اس سے خدمت لیتے ہیں اور اس کی خدمت نہیں کرتے۔ وہ دنیا سے جدا ہوتے ہیں اور دنیا ان سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا قلب اللہ کے لیے درست ہوتا ہے، دنیا کا مقدور نہیں ہے، اور کہ اس کو فاسد کر دے اور دنیا میں تصرف کرتا ہے اور دنیا اس میں تصرف نہیں کرتی ہے۔ اسی واسطے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہے کہ صالح شخص کے لیے صالح مال کیا ہی اچھا ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس نے دنیا کو ایسا اور ایسا کہا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت نے میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کو نیکی اور رفع عام کے راستے میں بکھیر ڈالے، اللہ تعالیٰ کے کنبوں کی مصلحت کے لیے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں چھوڑے رکھے اور اپنے دلوں سے نکال ڈالو، لہذا تمہیں ضرور نہ دے گی اور اس کی نعمتیں اور زینت دھوکہ میں نہ ڈالے گی، ان قریب تم بھی بن بھی جاؤ گے اور وہ بھی تمہارے بعد جاتی رہے گی۔ بیٹا اپنی رائے کے ساتھ مجھ سے بے پرواہ نہ ہو کیونکہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیا فرمانا ہے؟ اپنی سوچاں کی نہ چلا، اگر اپنی یا سوچاں چلا سے تو کیا ہوئی جیسے ہیں؟ گمراہ ہوئی جیسے۔ بیٹا اپنی رائے کے ساتھ مجھ سے بے پرواہ نہ ہو کیونکہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ جو شخص اپنی رائے کے ساتھ بے پرواہ ہوا بہکا بہکا اور ذلیل ہوا، اور اس نے ٹھوکر کھائی۔ جب تم اپنے رائے کے ساتھ بے پرواہ ہوگے تو ہدایت اور حمایت الہی سے محروم رہو گے، کیونکہ تم نے اس کو طلب نہ کیا اور نہ اس کے سبب میں داخل ہوئے۔ تم کہتے ہو کہ میں عالموں کے علم سے بے پرواہ ہوں اور خود علم کے مدعی ہو۔ بتاؤ عمل کیا ہے، اس دعوے کا نشان اور صداقت کیا ہے؟ تمہارے علم کے دعوے کی صحت عمل اور اخلاص اور مصیبت پر صبر سے ہوگی، اور یہ کہ تم میں تغیر نہ ہو، نہ گھبراؤ، نہ مخلوق کے پاس شکایت کرو۔ تو اندھا ہو کر بینائی کا کیسا دعویٰ کرتا ہے؟ تیری سمجھ بیمار ہے، کامل سمجھ کا کیوں مدعی ہے؟ اپنے جھوٹے دعوے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر، اپنا آپ سنبھال، دوسرے سے کیا مطلب ہے؟ سب سے منہ پھیر اور سب کے خالق کو طلب کر۔ تجھے کیا مطلب کوئی ٹوٹے یا جڑے، مالک بنے یا برباد ہو جائے؟ خاص اپنے نفس کی حفاظت کر یہاں تک کہ مطمئن ہو جائے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اب دوسرے کی طرف توجہ کر، اپنی مراد کے رستے کو لازم پکڑ، اللہ کی صحبت دنیا اور آخرت میں طلب کر، پرہیزگاری اور تنہائی اور معصیت اللہ سے یکسوئی اختیار کر، ہر وقت مہورا اپنے نفس کو کسی چیز میں سوائے امر و نہی کے ثابت نہ کر، کیونکہ وہی تجھ کو ان میں ثابت رکھنے والا ہے۔ مردوں عورتوں تم میں سے جس کے پاس ایک ذرہ اخلاص اور ایک ذرہ تقوی اور ایک ذرہ صبر و شکر ہوگا، اس نے ٹھیک نجات حاصل کی ہے، تو تمہیں ان خصلتوں میں محض مفلس دیکھتا ہوں۔ ایسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کلام، لیکن اجے مکمل نہیں ہویا، آپ نے کلام نہیں گئے، تقریباً ایک کڑی باقی ہے، دو حصے میں پڑھے، یعنی یوں سمجھو کہ اتنا آپ نہ بحث ہونا سی، اتنا لمبا بحث جس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے محبت کرنے والے کی اتنی وضاحت نہ سمجھانے سن۔ اج اصا سننا بھی تھوڑا مشکل ہوئی جنا سا واسطے، تھکی جانے ہاں، نیندر آئی جانی ہے، ہاں یہ نفس اصا کی بہکانا ہے، شیطان بہکانا ہے، اٹھ چل سو، اتنے کے بیٹھے ہیں، ہاں کامیاب ہو جی نفس نہیں نہ منن، شیطان نہیں نہ منن، دنیا نقصان ہو سی، کل چھٹی کرنی پڑے تاں کیا مشکل ہے، یہ 50-60 پاؤنڈ ضائع ہوئی جیسا نا، لیکن غوث پاک نہ فرمان تے ضائع نہیں ہوتا نا، محبت آنی ہے، عشق آنا ہے، یہ اسی دیہڑ نہ لگ سی ماڑی کا ریسٹ کری انسان، دیہڑی آرام کری انسان، ایسے بھی ہیں دیوانے جڑے کم کاج چھوڑی تے پیرا نال رہے، ہاں اس وقت تک ڈپٹی نہیں کر لگے کہ شاہ صاحب اتنے ہے نہیں تو بالکل سروس بھی نہیں کرنی، خدمت ہی لگے رہنا ہے، نہ کہ نہ ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھا، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم انعام اس چیز نہ عطا فرما، بس حضرت دلی یہی ہے سب تو بڑی۔ تو یاد رکھو پھر انسان خسارے وچ نہیں رہنا، نقصان وچ نہیں رہنا، اللہ اس کی ایسا عطا کرنا کہ وہ جتنا ٹائم سادات کی خدمت ہی لگا رہا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت ہی لگا رہا، اس نے ایسا صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما سن، اس نے سوچ گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب، خدا تبارک و تعالیٰ اس چیز نہ ہر بندے نہ حل
اور اس کی کیفیت تو جاننے اساں دلاں دے راز تو بھی جاننے باخبر جس ٹائم اساں دل ٹھیک کری اٹھ سا نا ہاں اور اگر کوئی ایسا غلط چیز موسیقی نہیں کوئی لگی ہو ہے محفل ناپاک استغفر اللہ ہو سکنا پوری رات گزری جائے 10 بندے بیٹھے مستنڈے تو ہوئی سکنا انہوں نے نہ ایسی گپاں لگی ہیں پتہ ہی نہیں ہوا ہے نیندر کدھر جانی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ایسا ہونا ہے کئی دفعہ ہونا ہے کیوں میوزک نہیں محفل لگی ہے استغفر اللہ محفل ناپاک اتھے بیٹھے یا اپنی کوئی دنیاوی غرض ہے اس نے والا پوری رات وہ پھرنے رواں ہاں کوئی پرواہ نہیں لیکن اللہ نے ذکر وچ بیٹھ سن تو اس سے اونگ بھی آئی تھوڑی جی شیطان بہکانا ہے اس ٹائم لیکن آخو نہ فوری دو منڈی مارو تو جو مرضی ہے کریں میں نہیں اٹھنا جب تک دعا نہ ہو سی میں اٹھنا نہیں اے محبت ہے تو پھر دیکھو اس کی برکتاں کتنی ملنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اقدس سے جڑا چند گھڑیاں ذکر پاک نہیں محفل کے ذکر ہے یوں سمجھو پڑھنا پڑھانا درس پاک بھی سن بیٹھنا یہ ذکر پاک ہے جڑا چند گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر پاک نہیں محفل بہی جانا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نے صلہ اے عطا فرمانے وہ چند گھڑیاں بیٹھنے نے صلہ اے عطا کرنے کہ خدا تبارک و تعالی جل شانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے 1000 نماز جنازہ وچ شامل ہونے 1000 مریضاں نی تیمارداری نہ ثواب اس بندے کی نصیب کری چھوڑنے اور ایک دوسری روایت نے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کی بخشش و مغفرت فرمائی